من الطير، کہ اے ابراہیم 4 زندہ پرندوں کو پکڑو، 4 زندہ پرندوں کو پکڑو اور کیا کرو، فسرہن، پھر ان کو آپس میں پھر ان کو اپنے سے مانوس کرو، وہ تم سے محبت کرنے لگیں، وہ تم سے مل جائیں، وہ تم سے پیار کرنے لگیں، فسرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو پہاڑوں پر رکھ دو، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کا ہاتھ جس چیز کو لگتا ہے، پیغمبر کا ہاتھ جس چیز کو لگتا ہے وہ چیز فنا ہونے کے بعد بھی بقا ہونے کی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے، یہ پیغمبر کے ہاتھ کے لگنے کی وجہ سے۔ اور پھر پیغمبر سے جو دل لگا لیتا ہے، پیغمبر سے جو مانوس ہو جاتا ہے اور پیغمبر کے ساتھ ساتھ جو رہتا ہے، وہ مر بھی جائے تو وہ مرتا نہیں، پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو مل گئے، حضرت ابراہیم سے جو دل لگا لیا، ان پرندوں کا، وہ انسان نہیں تھے، پرندے تھے، جانور تھے، لیکن حضرت ابراہیم سے مانوس ہو گئے تھے، ان کے ساتھ رہنے لگے تھے، ان کی صحبت میں رہے تھے، تو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہو گئے۔ تو جو محمد الرسول اللہ سے دل لگا لیں گے، ان کے دیوانے ہو جائیں گے، ان کی یاد میں رہیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے، ان کے دیدار میں رہیں گے، تو وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ مرنے کے بعد بھی ان کو زندگی مل جاتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ تو پیغمبر سے جب دل لگا لیا اور مانوس ہو گئے پرندے، تو کیا کیا پیغمبر علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہیں ذبح کیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور آپس میں ملا دیا، گائے کے کوے کے گوشت کو، مرغ کے گوشت کو، مور کے گوشت کو، کبوتر کے گوشت کو ملا دیا، ملے ہوئے گوشت کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا، ملے ہوئے گوشت کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ اللہ فرماتا ہے ان مردہ جانوروں کے گوشت کو ادعوہن، تم پکارو۔ لوگ بولتے ہیں مرے ہوں کو مت پکارو، یہ اللہ خود حکم دے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، یا جن کا انتقال ہو گیا ان بزرگان دین کو مت پکارو، وہ سنتے کیا، ان کو پکارنا بیکار ہے۔ یہ ذبح جو جانور ہو گئے کیا وہ زندہ ہیں؟ صرف ذبح ہی نہیں ہوئے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر وہ ان کا گوشت آپس میں ملا دیا گیا، اب ان کی شناخت باقی نہیں رہی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ کتنی دور پر ہوگا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، پہاڑوں پر ان کا گوشت رکھا ہے اور دور سے پکارا، نام لے کے، کوے آ جا تو کوا آ گیا، مرغ آ جا تو مرغ آ گیا، کبوتر آ جا تو کبوتر آ گیا، تو مور آ جا تو مور آ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا جانور کو جب پیغمبر بلاتا ہے تو آ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ بات سمجھ میں؟ جانور، مرا ہوا جانور اسے بلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا مرا ہوا جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو سنتا ہے، نہ صرف سنتا ہے بلکہ پکار کے جو حکم دے رہے ہیں، جو کام کرنے کو بول رہے ہیں وہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولیں گے سرکار مدد کرو ہم دور سے، تو وہ ضرور سنیں گے، اور ہم ان سے کہیں گے مدد کرو، ضرور مدد کریں گے۔ اور کیسے؟ یاتین کا رجالن نہیں کہا، چلتے ہوئے آئیں گے نہیں کہا، یاتین کا مشین نہیں کہا، چلتے ہوئے آئیں گے نہیں کہا، دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ تو مرے ہوئے پرندے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہیں، جب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پکارتے ہیں تو دوڑتے ہوئے فوراً کام کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ والوں کو جو خبروں میں ہیں اگر پکاریں گے تو وہ ہماری ضرورت کا سامان فوراً باہم پہنچائیں گے، فوراً مدد کو آئیں گے۔ بات سمجھ میں؟ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو بندگان خدا زندہ پرندے کو ابراہیم علیہ السلام نے مارا، پھر انہوں نے ہی جلا دیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ زندے کو مارتا ہے پھر جلا دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر یہ سب کا پرندوں کو مارنا، پرندوں کو پکڑنا بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا. کیا پرندوں کو پکڑا بھی ابراہیم علیہ السلام نے، ان کو ذبح کیا بھی ابراہیم علیہ السلام نے، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے، پھر ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیا بھی ابراہیم علیہ السلام نے، پھر ان کو پہاڑوں پر رکھا ہے بھی ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کو بلاتے ہیں کون؟ پورا کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا. تو مردہ پرندوں کو جلایا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ نے بتا دیا اے ابراہیم میرے حکم سے تو زندہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں زندہ کر سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ابراہیم علیہ السلام کا کام تھا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ مولا تو دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا کام یہ حقیقت میں ان کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ احیاء موتا، مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام تھا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے محبوبین مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مردوں کو زندہ کرنے کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ غوث الثقلین نے مردوں کو زندہ کیا، غوث نے مردوں کو زندہ کر دیا بغداد میں. ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر دیا. ہم مانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو زندہ کر دیا. یہ ہمارا ایمان ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ. یہ 4 پرندوں ہی کو کیوں کہا؟ یہ 4 پرندے کیا ہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے. یہ 4 پرندے کیا ہیں؟ اہل تصوف حضرات فرماتے ہیں صوفیانہ تفسیر میں کہ 4 پرندوں سے مراد ذات، صفات، افعال، آثار ہیں. تو یہ ذات، صفات، افعال، آثار، یہ 4 چیزوں ہی سے انسان موجود ہے، قائم ہے اور دیکھتا ہے، سنتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کرتا ہے، دھرتا ہے، مالک بنتا ہے چیزوں کا. 4 چیزوں کے سوا آدمی میں کچھ بھی نہیں، اور 4 چیزوں کے سوا ساری کائنات میں، اس ساری کائنات میں اور اس ساری کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. تو تمام جہانوں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو 4 ہی چیزیں نکلیں گی. کیا؟ ذات، صفات، افعال، آثار. حضرت شاہ کمال علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں 2 عالم میں نہیں موجود و مشہود بجز ذات، 2 عالم میں نہیں موجود و مشہود بجز ذات و صفات، افعال و آیات. تو 4 پرندوں سے مراد 4 کیا ہیں؟ ذات، صفات، افعال، آثار ہیں. ذات، صفات، افعال، آثار. ذات، صفات، افعال، آثار تمہارے جو ہیں ان کو اگر تم خدا کے ذات اور صفات اور افعال و آثار میں فنا کر دو تو تم جسے چاہو اسے زندہ کر سکتے ہو اللہ کے حکم سے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور تم جس کی چاہے بگڑی بنا سکتے ہو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ عزت والا یعنی غالب، حکیم، حکمت والا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں کمثل حبہ، ایک دانے کی سی ہے. انبتت 7 سنابل. وہ کیا کرتے ہیں؟ 7 سنابل 7 خوشے اگاتا ہے. ایک دانہ زمین میں جب جاتا ہے وہ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کمثل حبہ، ایک دانے کی سی ہے. انبتت 7 سنابل جس نے اگائے 7 خوشے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں. تو ایک دانے سے کتنے دانے نکلے؟ 700 دانے نکلے. تو ایک دانہ زمین میں جاتا ہے
تو فنا نہیں ہوتا بلکہ 700 دانے بونے والے کو دیتا ہے. تو جب غریب نواز زمین میں گئے تو فنا کہاں ہوئے ہیں؟ ہزاروں کو مسلمان بنا رہے ہیں, لاکھوں کو ایمان دے رہے ہیں, ہزاروں کی بگڑیاں بنا رہے ہیں. ایک دانہ جاتا ہے تو فنا نہیں ہوتا. وہ خود کیسے فنا ہوگا جبکہ وہ 700 کو بقا دے کے باہر لاتا ہے. تو بندگان خدا, اللہ والے زمین میں جاتے ہیں تو فنا نہیں ہوتے بلکہ دین و ایمان کی بقا کے ضامن بن جاتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ تبارک و تعالی زیادہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تبارک و تعالی وسیع علم والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, پھر اپنی خیرات کے پیچھے, اپنی خیرات کے بعد احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنی خیرات کو خراب نہیں کرتے, ضائع نہیں کرتے. لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى, قول معروف اور مغفرت بخش دینا, خیر من صدقۃ یتبعها اذى, اچھی بات اور بخش دینا بہتر ہے ایسی خیرات سے, ایسے صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف لگی ہوئی ہو, یعنی جسے دینے کے بعد آدمی تکلیف پہنچائے. 5 پیسے آپ نے کسی کو 5 روپے دیے, اس کے بعد احسان جتایا اس پر, میں نے 5 روپے دیے تھے تجھے, اور اگر احسان نہیں جتایا تو اسے تکلیف پہنچائی, اس پر ظلم کیا, تو ایسا کرنے سے آپ کا صدقہ دینا بیکار جائے گا. واللہ غنی حلیم, اور اللہ غنی ہے, حلیم ہے, بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو نہ باطل کرو, نہ ضائع کرو اپنے صدقات کو, اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس, اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ, اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتا. والیوم الاخر, اور آخرت کے دن پر. فمثلہ کمثل صفوان, اس کی مثال ایک صاف چٹان کی سی ہے. علیہ تراب, اس پر مٹی ہے. فاصابہ وابل, بس اسے پہنچی بارش, اس پر بارش پڑی. فترکہ صلدا, تو اسے صاف کر کے رکھ دیا, جو گرد و غبار تھا دھو دیا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, وہ اپنے اعمال میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کی ہدایت نہیں فرماتا. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم, اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی میں اور اپنے نفسوں کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے طور پر. کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل, مانند ایک باغ کے ہے, بربوۃ اونچے مقام پر, اصابها وابل جسے بارش پہنچی. فآتت اکلها ضعفین, بارش کی وجہ سے اس نے اپنا پھل ڈبل دیا. فإن لم يصبها وابل فطل, بس اگر اسے بارش بھی نہ پہنچے تو صرف ہلکی سی پھواری کافی ہے اس کے لیے. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب, اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے ہو ایک باغ من نخیل وعناب, کھجور کا اور انگور کا. تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. لہو فیہا من کل الثمرات, لہو فیہا من کل الثمرات, اس کے لیے ہوں اس میں تمام پھل, یعنی اس باغ میں ہر قسم کا پھل لگتا ہو. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ, اور مالک جو باغ کا ہے اسے بڑھاپا طاری ہو جائے, اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء,
اور اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو. فاصابها اعصار، ایسی حالت میں اس کے باغ پر آندھی آئی. فیہ نار، اس میں آگ ہے، وہ آندھی میں آگ. فاحترقت، تو باغ جل گیا. باغ تھا، باغ میں تمام قسم کے پھل پھول تھے، لیکن ہوا کیا؟ جب باغ کا مالک بوڑھا ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، ایسی حالت میں ایک آگ کی آندھی آئی اور کیا ہوا؟ باغ جل گیا. اب کیا ہوا؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں اپنے بچوں کو دینے کے لیے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اسباب دنیا رہنے والے نہیں، مسبب پر بھروسہ کرو. اسباب پیدا کر دے گا، اور اگر مسبب سے صرف نظر کرو گے تو اسباب رہتے ہوئے بھی تم اسباب میں ناکام ہو جاؤ گے، اسباب کو رکھتے ہوئے بھی تم بے دست و پا ہو جاؤ گے، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پر توکل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حمید. معزز حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم اپنی کمائی ہوئی چیزوں میں سے جو پاک چیزیں ہیں ان میں سے خرچ کرو. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ان چیزوں میں سے جو تمہارے لیے ہم نے زمین سے نکالی. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور نہ ارادہ کرو اس میں سے ناکارہ چیزوں، ناپاک چیزوں کا. تنفقون، کہ تم ان چیزوں کو خیرات کرو. یعنی جو چیز تم اللہ کے راستے میں خیرات کرو، اللہ کے بندوں کو دو، وہ چیز ناکارہ نہ ہو، ردی نہ ہو، گھٹیا نہ ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم خود بھی بیکار چیز اگر کوئی مفت میں تمہیں دے تو لینے کے لیے تیار نہیں، تو ایسی بیکار چیز تم دوسروں کو خیرات میں نہ دو. الا ان تغمضوا فیہ، یہ کہ تم سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر لو اس میں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جانو کہ اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے اور سراہا گیا ہوا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری اور پاورٹی اور غربت و افلاس کا وعدہ کرتا ہے. شیطان تمہیں یہ ڈر دلاتا ہے، یہ خوف دلاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اپنا مال تو تم فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے مغفرت منہ، اپنی طرف سے مغفرت اور بخشش کا وعدہ دیتا ہے. وَفَضْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ فضل کا سلوک کرے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے. من یشاء، جسے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے حکمت سے سرفراز فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جو حکمت دیا گیا وہ یقیناً بہت خیر دیا گیا، بہت بڑی بھلائی، بہت بڑی نیکی اسے مل گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل رکھنے والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، اور جو تم نفقہ دو، یعنی جو تم خیرات میں دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خیرات کرو. او نذرتم من نذر، یا اللہ کے لیے تم جو نذر مانو، منت مانو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالم لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ان تبدو الصدقات فنعما ہی، اگر تم تمہارے صدقات کو، تمہاری خیرات کو چھپا کر دو،
فَنِعِمَّا هِيَ، تو یہ بہتر بات ہے، اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم ان تبدو الصدقات، اگر تم اپنی خیرات کو دکھا کر دو، فَنِعِمَّا هِيَ، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم چھپا کر دو خیرات اور تم فقیروں کو اپنی خیرات چھپا کر دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا خیرات کی وجہ سے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اے حبیب آپ پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو راہ راست پر لے آئیں اور ان کو ہدایت یافتہ بنا دیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اے مسلمانوں جو تم اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچنے والا ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم جو کچھ بھی خیرات کرتے ہو، جو کچھ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہو، وہ اللہ کی رضا ہی کے لیے کرتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہو. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو تم خیرات کرو گے اس کا پورا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دے دے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو فقیر اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے ہیں، قیدی بنا لیے گئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ اس طرح گھر گئے ہیں دشمنوں کے نرغے میں کہ وہ زمین پر چل پھر نہیں سکتے، جہاں چاہیں جا نہیں سکتے، وہاں دشمن کے حصار میں قید میں. یحسبہم الجاہل اغنیاء، یا دشمنوں کی قید میں ہے یا ان کی حیثیت ایسی ہے، مالی حالت ایسی ہے کہ وہ کہیں جا نہیں سکتے کمانے کے لیے، کچھ کما نہیں سکتے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل یعنی ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ وہ مالدار ہے کیونکہ وہ کسی سے مانگتے نہیں. نہ مانگنے کی وجہ سے جو ناواقف آدمی ہوتا ہے ان کی حالت سے وہ سمجھتا ہے کہ مالدار ہے، لیکن وہ حقیقت میں غریب ہوتے ہیں. تمہاری خیرات کے وہ سب سے پہلے مستحق ہیں. تعریفہم بسیماہم، اے حبیب آپ پہچان لیتے ہیں ان کے چہروں سے کہ وہ کس حالت میں ہیں. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر مانگتے نہیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو کچھ بھی خیر کرو، جو کچھ بھی تم اپنا مال خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے. الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں، چھپے طور پر اور ظاہر طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوتے ہیں جسے شیطان نے پاگل بنا دیا ہے، دیوانہ بنا دیا ہے. من المس، اسے چھو کر، اس پر وارد ہو کر. ذالک بانہم قالوا، یعنی سود خار کی حالت جس پر جن وارد ہو جاتا ہے، شیطان وارد ہو جاتا ہے، ویسی حالت ہو جاتی ہے سود خار کی کہ وہ بھی مال کمانے کی فکر میں ادھر دوڑتا ہے ادھر بھاگتا ہے، دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ یقیناً تجارت جو ہے وہ سود کی طرح ہے. یعنی تجارت بھی ایک قسم کا، سود بھی ایک قسم کی تجارت ہے. سود خار کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک قسم کا بزنس ہے، حالانکہ بزنس الگ چیز ہے اور سود الگ چیز ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو تو حلال قرار دیا اور حرام کر دیا سود کو. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ، پس جس کے پاس آئے موعظت نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اور رک جائے سود سے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے جو اس نے کما لیا اس سے پہلے، جو اس نے پہلے کما لیا وہ معاف ہے.
اب سود سے روکنے والی آیت آ گئی، حکم آ گیا، تو اب رکنا چاہیے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو حکم حرمت کا سود کی آیا، جب سود کی حرمت کا حکم آ گیا، اب اس کے بعد جو سود کھائے گا وہ اصحاب نار میں سے ہوگا۔ ہم فیہا خالدون، ایسے لوگ آگ میں رہیں گے ہمیشہ۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور نیکیوں کو، صدقات کو، خیر خیرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاوا دیتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، ترقی دیتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند فرماتا ہر بڑے ناشکرے اور گناہگار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاة، اور نماز قائم کی انہوں نے، اور زکوٰۃ دی، لهم اجرهم عند ربهم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور وہ نہ خوف زدہ ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود کا باقی حصہ تمہارے پاس رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، سچے ایمان والے ہو۔ فإن لم تفعلوا، یہ سود کی حرمت کی آیتیں ہیں، لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں آج جو سود کھا رہے ہیں، سود پہن رہے ہیں، سود اوڑھ رہے ہیں، سود بچھا رہے ہیں، سود میں زندگی ہے، پھر تفسیر بھی سنتے ہیں اور پھر سودی کیلکولیشن کرتے ہیں، سود کا کیلکولیشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو سودی کاروبار سے توبہ نہیں کرے گا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس تم اگر ایسا نہ کرو گے، سودی کاروبار سے، سود سے اگر نہ بچو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان سن لو، اللہ تم سے جنگ کرنا چاہتا ہے، اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون اللہ سے جنگ کر کے جیت سکتا ہے؟ اللہ سے جنگ کر کے کون بچ سکتا ہے؟ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ ایسا بے وقوف ہے سود خار، لیکن کتنے مسلمان ہیں؟ مسلمانوں اپنی جان پر رحم کرو، سود کو ایک کاروبار سمجھ لیا ہے، تجارت سمجھ لیا ہے تم لوگوں نے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہت بری بات ہے، سود خار چہرے سے بتا سکتا ہوں میں یہ سود خار ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے سرمایے تمہارے ہیں، یعنی سود نہ لو، جو سرمایہ تم نے سود میں لگایا ہے، یعنی جو کیپٹل تم نے دیا ہے لوگوں کو، وہ حاصل کر لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، نہ تم ظلم کرو گے دوسروں پر، اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی ہو جس کو تم نے سودی قرض دیا ہے، سود پر قرض دیا ہے، تو اس سے کیپٹل تو تم لے سکتے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، سود کے مسائل تو سمجھ میں آ جائیں گے، کیونکہ آج کیلکولیشن سود ہی پر ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی ذو اسرہ ہو، تنگی میں ہو، جسے تم نے سودی قرض دیا ہے، تو اس سے اپنا کیپٹل واپس لینے میں کچھ ڈھیل اسے دو، تاکہ وہ آسانی تاکہ وہ سہولت سے اپنا قرض ادا کر دے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم بخش دو، معاف کر دو تمہارا قرض، خیر لکم، یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر بات ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ،
جب تم کوئی قرضی معاملہ کرو، قرض کا معاملہ کرو ایک دوسرے سے، ایک وقت مقررہ کے لیے جب کسی سے کچھ قرض لو، قرض دو، فاکتبوہ تو لکھ لیا کرو کہ جبار بھائی کو رضا الحق نے اتنا قرض دیا ہے، جبار بھائی بھی دستخط کر دے، رضا الحق بھی دستخط کر دے، ورنہ کیا ہوتا ہے، جی نہیں دیا جی، میں جاؤ جی، میں تمہیں دیا نہیں قرض، جبار بھائی بولتے تم نہیں دیے، یا رضا الحق بولتے تم نے، یہ جھگڑا کیوں ہو، لکھ لو۔ قرآن کتنی اچھی تعلیم دیتا ہے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھے تمہارے درمیان، تم لکھ لو تو بولے گا کہ تو نے لکھ لیا، اس واسطے ایک کاتب، ایک لکھنے والا تمہارے درمیان تیسرا ہو، وہ لکھے انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور لکھنے سے کاتب، کتابت کرنے والا، لکھنے والا، رائٹر انکار نہ کرے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، جس طرح اللہ نے اسے علم دیا ہے اس طرح وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور اسے پڑھے جس پر حق ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈرے، ربہ، جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کوئی چیز گھٹائے نہیں، کچھ گھٹائے نہیں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اور اگر وہ شخص جس پر حق ہے بے وقوف و سفیہن، بے وقوف ہو، او ضعیفن، یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا عبارت کو پڑھ نہ سکتا ہو، فہو فلیملل ولیہ بالعدل، تو چاہیے کہ اس کا دوست، اس کا ولی پڑھے اس عبارت کو جو لکھی گئی ہے دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور لکھنے والا لکھے اور دو گواہوں کو بھی گواہ بنا لو تمہارے لوگوں میں سے، تمہارے مردوں میں سے، عورتیں نہیں، مرد۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد گواہی کے لیے نہ مل سکیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، تین ہوں، ممن ترضون من الشہداء، جسے تم دونوں پسند کرو گواہوں میں سے، ان تضل احداہما، عورت دو کیوں چاہیے گواہی کے لیے کہ ایک اگر گمراہ ہو گئی، بھول گئی، غلطی کر گئی، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اسے بھولنے والی کو یاد دلائے۔ ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں۔ ولا تسأموا، گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا، اور تم نہ تھکو، نہ کوتاہی کرو، نہ کاہلی کرو اس بات سے کہ تم لکھو آپسی معاملے کو، قرضی معاملے کو، خواہ وہ چھوٹا رہے یا بڑا، الی اجلہ، اس کے وقت تک۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والا معاملہ ہے اللہ کے پاس۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے لیے زیادہ اچھی بات ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ بات ایسا کرو گے تو بہت قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو گے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، لیکن تجارت حاضرہ ہو، حاضر کی تجارت ہو تو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے 10 روپے دیے اور جبار بھائی نے 10 روپے کا سودا دے دیا، اب لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، وہ تو آپس میں تم چلاتے رہتے ہو ایسی تجارت۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو ایسی تجارت کے لیے لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں، لکھائی پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بناؤ جب کہ آپس میں تم ایک دوسرے سے بیپار کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور لکھنے والے کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے گناہ ہوگا، یہ تمہارا گناہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم کو ان سب باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم سفر پر رہو اور کوئی کتابت کرنے والا نہ ملے، لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو ایسا کرو کہ قرض لو تو ریحان مقبوضہ، گروی رکھنے کی کوئی چیز لے لو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جب تم میں سے کوئی کسی کو امانت دے
میں نے جبار بھائی کو ایک چیز امانتاً دی کہ آپ یہ امانت رکھیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر تم میں سے بعض کے پاس امانت رکھیں، تم میں سے کوئی کسی کے پاس امانت رکھے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جب امانت دینے والا اپنی امانت واپس مانگے تو جس کے پاس امانت ہے وہ اس وقت فوراً دے دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ رب العزت سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبَهُ، تو ایسا شخص دل کا بیمار ہے، اس کا دل درست نہیں. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم چھپاؤ اور اگر تم ظاہر کرو اس بات کو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا تم چھپاؤ اس بات کو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کے بارے میں پوچھے گا، تم سے حساب لے گا قیامت میں. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ کی شان تو یہ ہے جسے چاہے گا معاف کرے گا. فیغفر لمن یشاء، یغفر کو پہلے بیان کیا، یعذب کو بعد بیان کیا. فیغفر لمن یشاء، جسے چاہے گا بخش دے گا، وہ کیسا بڑا گناہگار بھی کیوں نہ رہا، اگر وہ چاہے تو بخش دے گا. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ کتنا بڑا نیکوکار بھی رہے، چھوٹے سے چھوٹی غلطی پر اسے جہنم میں بھیج دے گا. ویعذب من یشاء، اپنی بات اپنا راز اسی نے کھول دیا. فیغفر لمن یشاء، جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا جھونک دے گا آگ میں. تو اب آگ میں جانے کے لیے عمل کو بتائے مولا، اگر یہ کہے کہ تیرے عمل آگ میں جانے کے قابل ہیں تو کہنا تو نے خود کہا نا فیغفر لمن یشاء، جسے چاہے گا مغفرت کر دے گا، تو مجھے مغفرت کر دے. مغفرت کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت میں مغفرت کے لیے تیرے کرم کی ضرورت ہے، تیری مشیت کی ضرورت ہے. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لے آئے اس وحی پر، اس کتاب پر جو ان کی طرف اتری. ہم جس طرح قرآن کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب، رسول اللہ بھی مانتے ہیں یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی وحی ہے. والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. کلٌ آمن باللہ، سب نے یہ مان لیا، سب یہ ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر، وہ ملائکتہ اور اس کے تمام فرشتوں پر، وہ کتبہ اور اس کی کتابوں پر، وہ رسلہ اور اس کے تمام پیغمبروں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، سب یکساں ہیں، سب برابر ہیں. رسول ہونے کے اعتبار سے تمام رسول برابر ہیں، لیکن درجے مختلف ہیں، کسی کا درجہ بلند ہے، کسی کا درجہ پست ہے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا، اے پروردگار ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے. لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا مگر اس کی وسعت کے مطابق. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حکم دیتا ہے تو ایسا حکم دیتا ہے جس پر وہ عمل کر سکتا ہو. لہا ما کسبت، جو نفس جو کمائے، جو عمل کرے اچھا تو اس کی اچھائی کا اسے صلہ ملے گا. وعلیہا ما اکتسبت، اور جو آدمی برائی کرے گا تو اس کی برائی کا جو عذاب ہوگا وہ اسی کو بھگتنا پڑے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار ہم سے مواخذہ نہ فرما، ہمیں عذاب نہ دے. ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول کے غلطی کریں یا عمدن غلطی کریں. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ولا تحمل علینا اصرا، ہم پر وہ بوجھ نہ لاد، ایسا بوجھ نہ لاد، کما حملتہ علی الذین من قبلنا،
جیسا تو نے ہم سے پہلے والوں پر بوجھ لادا. ہم سے پہلی امتیں جو گزری ان پر بڑے بڑے سخت اعمال تھے, بڑی سخت عبادتیں کرنی پڑتی تھیں ان کو. اور ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اور اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ رکھ جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا, اور ہم واعف عنا ہمیں معاف فرما دے. واغفر لنا, اور ہماری مغفرت فرما. وارحمنا, اور ان پر ہم پر رحم فرما. انت مولانا, تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, تو ہم کو کافر قوم پر مدد فرما, تو ہماری مدد فرما کافر قوم پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ